میں گھر میں اکیلی تھی۔ ایک رات میرا شوہر اپنے پٹھان دوست کو گھر پر لے کر آیا اور خود باہر چلا گیا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ دیکھنے میں بہت طاقتور تھا۔ اسی رات میں موقع کا فائدہ اٹھا کر اس کے کمرے میں گئی، لیکن وہ تو پہلے ہی انتظار میں تھا۔ اس نے مجھے پکڑ کر 1 گھنٹہ کیا عورت کا غیر محرم کے ساتھ اکیلے گھر میں رات گزارنا ٹھیک رہتا ہے؟ یہ کہانی لازمی سنیے۔ بچے اس ویڈیو سے دور رہیں۔ میں بہت زیادہ حسین تھی، لیکن میرا میاں مجھے ذرا بھی وقت نہیں دیتا تھا۔ میرے لیے اپنے جذبات پر قابو کرنا بہت مشکل کام تھا۔ میں نے کئی بار اپنے آپ کو غلط راستے پر چلنے سے روکا، لیکن میں جوان تھی اور اکیلی تھی۔ آخر کب تک اپنے آپ کو روکے رکھتی؟ ایک رات میاں کی غیر موجودگی میں جوان ڈرائیور کو کمرے میں بلایا، اور جب اس نے اپنا کام دکھایا تو وہ بڑا ہی کمال کا ڈرائیور نکلا۔ اس نے پہلی ہی رات میرے ہوش اڑا دیے۔ اس اکیلے میں ہی 7 مردوں جتنی طاقت تھی۔ وہ ہٹا کٹا، جوان اور صحت مند تھا۔ میرا ڈرائیور پٹھان تھا۔ اس نے اپنی طاقت سے مجھے پوری طرح زیر کر دیا تھا، اور میں اس کے آگے بے بس ہو گئی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی بیڈ روم میں اس طرح ایک جوان لڑکے کا شکار بن جاؤں گی، اور جو کچھ بھی ہوا تھا اس کی شروعات میں نے ہی کی تھی۔ اسی لیے میں اس کام کا کسی دوسرے کو الزام بھی نہیں دے سکتی تھی۔ میرے ڈرائیور نے میرے ساتھ ایسا کام کیا تھا جو 7 مرد بھی مل کر نہ کر پاتے تھے۔ میں حیران تھی اور سوچ رہی تھی کہ کاش مجھے پہلے ہی پتا ہوتا کہ پٹھان مرد اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ اکیلے ہی کئی مردوں کے برابر ہوتے ہیں۔ میں پہلے ہی کسی پٹھان مرد کو اپنی زندگی میں جگہ دے دیتی، اور پھر جب اس پٹھان کی جوانی نے مجھے اپنی اصل طاقت دکھائی تو میں اپنے ہی بیڈ روم میں بے بس رہ گئی۔ اس کے سامنے ایک لفظ بھی نہ نکال سکی۔ اس کی طاقت کے آگے میرا نکھرتا وجود خاک برابر تھا۔ جو اس نے میرے ساتھ کیا، وہ جان کر شاید آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ کس طرح اس نے ایک ہی رات میں میرے ساتھ 2 دفعہ۔ مجھے ہمیشہ سے ہی نقاب کی عادت تھی، اور اسی لیے میں اگر اپنے گھر کی گاڑی میں بھی کہیں جاتی تو نقاب نہ ہٹنے دیتی۔ بہت کم لوگ مجھے میرے چہرے سے پہچان پاتے تھے، لیکن مجھے اس بات پر بڑا فخر تھا کہ مجھے کوئی نہیں پہچانتا، نہ ہی کوئی میری خوبصورتی سے واقف تھا، اور نہ ہی میری عمر سے۔ لیکن ایک دن میرے ڈرائیور نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے عجیب نظروں سے گاڑی کے شیشے میں سے ڈرائیور کی شکل دیکھی۔ وہ بہت ہی سنجیدہ معلوم ہو رہا تھا، اور جب دوبارہ سے اپنی بات دہرائی، اس بار اس کی نظریں میری نظروں سے ٹکرائی، تو میں نے فوراً ہی نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ میڈم جی، بس ایک موقع کی بات ہے، آپ دیکھیے گا میں آپ کو کیسے خوش کروں گا۔ آپ میری احسان مند رہیں گی اور بار بار مجھے موقع دیں گی۔ اس کی باتیں سن کر میں کچھ گھبرا گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس موقع کی بات کر رہا تھا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ لیکن جب گھر پہنچی تو میرے کمرے میں آیا، اور میرا نام فرزانہ ہے اور میرا تعلق امریکہ سے ہے۔ میری پیدائش بھی وہیں ہوئی تھی۔ میرے ماں باپ پاکستانی تھے، لیکن میں کبھی پاکستان نہیں آئی تھی، اور ماں باپ کی وجہ سے میری اردو بہت اچھی تھی۔ اس لیے میں اپنے سارے ملازمین پاکستان سے آئے لوگوں کو ہی رکھتی تھی۔ میں شادی شدہ تھی اور میری شادی کو 12 سال ہونے والے تھے۔ میرا میاں کاروبار کے سلسلے میں زیادہ تر پاکستان میں رہتا تھا۔ ہم لوگ کچھ سال پہلے ہی امریکہ میں شفٹ ہوئے تھے، اور میرے میاں نے وہیں کاروبار شروع کیا تھا۔ وہ کبھی امریکہ تو کبھی پاکستان ہوتے تھے۔ میں اپنے میاں ارشد کی غیر موجودگی میں اکیلے ہی کاروبار بھی سنبھالتی اور گھر کے کام کاج بھی دیکھتی۔ ہم نے سارے نوکر بھروسے کے قابل رکھے تھے، اسی لیے میرے میاں کو مجھے تنہا چھوڑ کر جانے میں کوئی پریشانی نہ ہوتی تھی۔ لیکن ہمارا پرانا ڈرائیور رشید کچھ دن پہلے ہی چھٹیوں پر گیا تھا، اور اسی لیے ارشد نے ایک نئے ڈرائیور کو اس کی جگہ رکھ لیا تھا۔ اس ڈرائیور کا نام زمان خان تھا، اور وہ ہمارے پاس کام کر کے ایک اچھا انسان ثابت ہوا تھا۔ لیکن آج اچانک اس نے مجھ سے جس طرح سے بات کی تھی، مجھے بہت خوف محسوس ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چھپے اس کی نظروں کا مفہوم میں پڑھ چکی تھی، اور شاید اس بات پر خوف زدہ ہو گئی تھی کیونکہ ارشد بھی یہاں موجود نہیں تھے، اور اس وقت میں سب کچھ تنہا ہی دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے میرے دل میں خیال آیا، زمان خان پتہ نہیں اکیلا ہے جس کے پیچھے کوئی اور بھی ہے۔ میں جوان عورت تھی، اور میرے لیے یہ بہت ہی خوف زدہ کر دینے والی تھی کہ وہ مجھ سے تنہائی میں کس موقع کا طلبگار تھا۔ اس نے مجھے گھر چھوڑ دیا تھا، اور میں گاڑی سے اتر کر اندر چلی آئی تھی، لیکن میری نگاہیں یہاں وہاں گھوم رہی تھیں۔ میری چھٹی حس بہت تیزی سے کام کرتی تھی، اسی لیے میں ابھی بھی اپنے ارد گرد اس چیز کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کہیں مجھے کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی اور بستر پر لیٹ کر گہری گہری سانس لینے لگی۔ سامنے ہی ارشد کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ مجھے ارشد پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ انجان شخص کو گھر میں ملازم رکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس کی نیت میں کتنا فریب تھا، جی ہمیں کیا معلوم تھا۔ اور پھر ارشد مجھے اکیلا بھی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔
پچھلے 4 مہینوں سے ہماری پرانی نوکرانی چھٹیوں پر تھی اور انہی باتوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ انہی سوچوں میں گم ہو کر میں نے ارشد کو فون ملایا کہ ان کی واپسی کا معلوم کروں۔ ان کا فون ان کے گارڈ نے اٹھایا اور کہنے لگے کہ ارشد صاحب آج بہت مصروف ہیں، آپ بعد میں کال کر کے بات کیجیے گا۔ اس کے گارڈ کی آواز سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میں بیوی تھی لیکن وہ مجھے اپنے ساتھ کہیں نہیں لے جاتا تھا بلکہ کاروبار میں الجھائے رکھتا تھا اور خود سارے جہاں کی سیر کرتا تھا۔ پیچھے سے آنے والے گانوں کی آواز اور شور سے مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا یہ میرا میاں اس وقت کہاں ہوگا اور کیا کر رہا ہوگا۔ میں نے غصے میں فون اٹھا کر فون دیوار پر دے مارا تھا۔ اس وقت کمرے کا دروازہ بجنے لگا تھا۔ جیسے ہی میں نے پوچھا کہ کون ہے تو باہر سے زمان خان کی آواز آئی۔ اس وقت میرے کمرے کے دروازے پر کیا کر رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اور پھر میں نے نقاب کر کے دروازہ کھول دیا۔ اس کو دیکھ کر تو میں مزید اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ اس نے میرا پرس میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میڈم جی آپ تو پرس گاڑی میں ہی بھول آئی تھیں، اپنی چیزوں کا خیال رکھا کریں۔ اور اس کو دیکھ کر میری جان میں جان آئی تھی کہ وہ یہاں کسی خاص مقصد کے تحت نہیں آیا تھا بلکہ میرا پرس لوٹانے آیا تھا۔ میں اتنا پرس لے کر جیسے ہی دوبارہ دروازہ بند کرنے لگی اس نے اچانک ہی پھر سے کہا، میڈم اکیلے میں ایک موقع دے کر تو دیکھیے، ارشد صاحب یہاں موجود نہیں ہیں، میں آپ کو ایسے خوش کروں گا آپ دیکھتی رہ جائیں گی، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی اور آپ کا کام بھی ہو جائے گا۔ اور میرا بھی کوئی اور موقع ہوتا تو میں زمان خان کو اس کی اوقات یاد دلا دیتی، لیکن اس وقت میرے دماغ میں ارشد کے گارڈ کی آواز گونج رہی تھی۔ میں ارشد کی اجازت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی تھی اور وہ میرے علاوہ اپنی مرضی سے عیاشیاں کرتا تھا۔ میں نے غصے میں ارشد کے خلاف جانے کا فیصلہ کیا اور سوچ لیا کہ اگر وہ اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکتا ہے تو میں بھی اس قابل ہوں کہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کے سارے فیصلے کر سکتی ہوں۔ اور ویسے بھی مجھے وہ بہت ہی کم عقل سمجھتا تھا۔ بہت آسانی سے مجھے چکمہ دے کر وہ خود پاکستان چلے جایا کرتا تھا اور خود اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارتا تھا۔ مجھے یہاں کاروبار میں اس طرح پھنسا کر جاتا کہ مجھے اس کی خیر خیریت کا موقع بھی نہ ملتا۔ میں نے لمحوں میں ہی فیصلہ کیا کہ میں نہ صرف زمان خان کو ایک موقع دوں گی بلکہ اس بات کو پورے راز میں رکھوں گی اور کبھی ارشد کو اس بات کا علم نہیں ہونے دوں گی کہ میں نے اس کے پیچھے بھی کچھ ایسا ویسا کیا ہے۔ اگر ارشد اپنی من مرضی کر سکتا تھا تو میں بھی کیوں پیچھے رہتی۔ یہی سوچ کر میں نے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور زمان کو اندر آنے کا اشارہ دیا۔ اس وقت گھر پر بالکل تنہا تھی اور یہ موقع اس کام کے لیے بہت ہی اچھا تھا۔ ارشد نے نمرہ کو میرے سر پر مسلط کر رکھا تھا۔ ارشد کی غیر موجودگی میں سارا وقت نہ صرف میرے ساتھ ساتھ رہتی بلکہ گھر کے ہر چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ارشد کے آتے ہی ان کے گوش گزار کر دیتی تھی۔ ارشد پاکستان میں ہوتے ہوئے بھی میرے ہر لمحے کی خبر رکھتے تھے اور ان کے ساتھ مجھے اپنی زندگی کسی قیدی کی طرح معلوم ہونے لگی تھی جبکہ مجھے ان کے کسی ایک پل کا بھی علم نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے میں نے بس اسی کمزور لمحے میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میں اپنے لیے الگ راہوں کا انتخاب کروں گی اور مزید ارشد کے اشاروں پر نہیں چلوں گی۔ کمرے میں میرے پیچھے پیچھے ہی چلا آیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ پہلے مجھے اس بات کا یقین دلائیں کہ اس کے اور میرے درمیان ہونے والا کوئی بھی کام یا کوئی بھی تعلق ارشد تک نہیں جائے گا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، میڈم جی بھروسہ کریں، میں یہ بات کسی کے سامنے نہیں کہوں گا اور اس طرح خوش کروں گا کہ آپ حیران رہ جائیں گی۔ مجھے اس کی بات پر یقین آ گیا تھا، اسی لیے میں نے اپنے چہرے پر سے نقاب ہٹایا اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اسے آج کی رات کا موقع دے کر دیکھنا چاہتی ہوں۔ اگر واقعی مجھے محسوس ہوا کہ وہ اس قابل ہے کہ میں اس پر مزید بھروسہ کر سکوں یا اس کے ساتھ آگے بڑھ سکوں تو میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ میری بات پر وہ مسکرا کر غور سے میرا چہرہ دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں وہ میرے حسین چہرے پر کیا تلاش کرنا چاہتا تھا۔ پہلی بار میں ہی میں نے کسی غیر مرد کو اس طرح اپنا چہرہ دکھایا تھا۔ اس کے انداز نے میری ساری جھجک ختم کر دی تھی اور میں نے ارشد کو بھول کر اور بنا اس بات کی پرواہ کیے کہ جب ارشد کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا جلدی سے اس کو ایک موقع دیا تھا۔ میں کب تک ارشد کی بے رخی اور اس تنہائی کو برداشت کرتی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی زندگی کو آگے اپنے حساب سے گزاروں گی اور اب ارشد کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اور جیسے ہی میں نے زمان خان کو موقع دیا تو واقعی اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ وہ اکیلا ہی 7 مردوں کے برابر ثابت ہوا تھا اور وہ رات میرے لیے بہت ہی حیران کن تھی۔ اس نے جو کچھ کہا تھا اسے سچ کر دکھایا تھا۔ میں اس سے بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہی وہ مرد ہے جس کے سہارے مجھے زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ ارشد کی خاص نوکرانی نمرہ پہلی دفعہ چھٹیوں پر گئی تھی اور یہ چھٹیاں اس نے بہت اچانک لی تھیں اور سب سے زیادہ ان چھٹیوں کا فائدہ مجھے اور زمان کو ہوا تھا کیونکہ نہ ہی کوئی ہم پر نظر رکھنے والا تھا اور نہ ہی ہمیں کوئی روکنے والا تھا۔ ارشد کو یہ بات بتانے کے لیے بھی کوئی موجود نہیں تھا کہ میں نے اس کی جگہ زمان خان کو دی ہے۔ زمان خان نے جس طرح ایک رات میں اکیلے ہی 7 مردوں کی طاقت مجھے دکھائی تھی اس کے بعد تو میں نے خود ہی اگلی رات اسے طلب کر لیا تھا۔ اس نے مجھے وہ خوشی دے دی جسے میں بیان بھی نہیں کر سکتی تھی۔
میں نے ریال نکال کر اس کے آگے رکھ دیے تھے اور وہ بھی خوش ہو گیا تھا۔ میں نے جب اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ میرا کام کرے گا تو میں اسے پیسوں میں نہلا دوں گی، لیکن اگلی رات مجھ پر بہت بھاری گزری، کیونکہ زمان نے اس رات کو میرے ساتھ وہ کیا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کتنا طاقتور تھا اس بات کا اندازہ مجھے دوسری رات ہوا تھا۔ پہلی رات تو شاید وہ کسی وجہ سے وہ نہ کر سکا تھا جو اس نے دوسری رات کیا تھا۔ میں اس کے آگے بے بس تھی، لیکن اسے مجھ پر رحم نہیں آیا تھا۔ اس نے میرا وہ حشر کیا تھا کہ میں پانی مانگنے کے لائق نہیں رہی تھی۔ زمان وہ کر گزرا تھا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ رات مجھ پر کسی قیامت کی طرح گزری تھی اور میرے دل میں خیال آیا تھا کہ کاش ارشد میرے آس پاس ہوتا تو وہ مجھے اس سے بچا لیتا، کیونکہ زمان تو درندگی کی حد پر اتر آیا تھا، اور یہ جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ زمان نے ارشد کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر اس رات میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس نے تو مجھے زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ جب اس نے اپنا مقصد حاصل کر لیا تو پھر آہستہ آہستہ مجھے بتانا شروع کیا کہ اس نے میرے ساتھ اتنا کچھ کیسے کیا، کیسے اس نے ایک ہی رات میں 7 آدمیوں جتنی طاقت مجھے دکھائی، اور اس کے سچ نے میری جان نکال دی۔ وہ اچانک ہی میرا ڈرائیور بن کر میری زندگی میں نہیں آیا تھا۔ اس کی نظر مجھ پر بہت پہلے ہی تھی۔ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ کوئی مجھے نہیں پہچانتا، یہ میری غلط فہمی تھی۔ زمان تو بہت پہلے ہی میرے حسین چہرے سے آشنا ہو چکا تھا، اور ہمارے گھر نوکری بھی وہ اسی غرض سے کرنے کے لیے آیا تھا، کیونکہ اس کی نظر مجھ پر تھی اور اسے میرے قریب آنا تھا، مجھ سے قریبی تعلق چاہتا تھا تاکہ اپنا مقصد حاصل کر سکے۔ جس دن اس نے دیکھا کہ نہ ہی ارشد موجود ہے اور نہ ہی نمرہ، اس نے اس دن موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور جان بوجھ کر مجھ سے ایسی بات کہی کہ میں اسے موقع دے دوں۔ میں بھی اس وقت بہت غصے میں تھی اور ارشد کے لاکھ سمجھانے اور منع کرنے کے باوجود میں نے ایک انجان مرد پر بھروسہ کر لیا تھا۔ زمان کہنے لگے کہ اس نے بہت پہلے میری تصویر دیکھی تھی اور پھر ایک دن اچانک ہی میں اسے نظر آ گئی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ کچھ مہینوں پہلے میری طبیعت کچھ ناساز تھی اور میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں ہی کہیں جا رہی تھی کہ راستے میں ہی اچانک بے ہوش ہو گئی تھی۔ میرے پرانے ڈرائیور نے جب دیکھا کہ میں گاڑی میں ہی بے ہوش ہو گئی ہوں تو مجھے فوراً قریبی ہسپتال لے گیا، اور جیسے ہی اس نے مجھے گاڑی سے اتار کر بیڈ پر لٹانا چاہا، میرے چہرے سے نقاب ہٹ گیا۔ اس نے میرا چہرہ دیکھ لیا۔ وہ زمان کا دوست تھا اور اس نے زمان کو فوراً ہی میرے بارے میں اطلاع کر دی۔ زمان نے میری تصویر اپنے دوست کو دکھا رکھی تھی۔ اسے میری تلاش ہے۔ بس وہی ایک پل میری زندگی میں گرہن ثابت ہوا تھا۔ جب زمان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ میں کہاں رہتی ہوں اور وہ مجھ تک کیسے پہنچ سکتا ہے، اس نے جان بوجھ کر ایک منصوبہ بنایا اور اپنے دوست کو نوکری سے نکال کر خود اس کی جگہ آ گیا۔ زمان کو میرے میاں ارشد سے ملوانے والا وہی ڈرائیور تھا جو ہمارے پاس نوکری چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ زمان کا گہرا دوست اور ساتھی تھا، اور یہ سب اس نے زمان خان کے کہنے میں کیا تھا۔ وہ ہمارے گھر کا حصہ بن گیا، بلکہ آہستہ آہستہ اس نے ہمارے بارے میں ساری معلومات حاصل کرنے لگا، اور صحیح موقع دیکھ کر اس نے مجھ سے جب ایک موقع مانگا تو میں گھبرا گئی اور سمجھ نہیں آیا کہ اچانک ہی وہ مجھ سے موقع کیوں مانگ رہا ہے۔ پہلے تو مجھے خوف محسوس ہوا، کیونکہ ہمارا بہت بڑا کاروبار تھا، ارشد کے پاس بہت پیسہ تھا اور میری ایک غلطی سب کچھ ختم کر سکتی تھی۔ لیکن جیسے ہی مجھے ارشد کی بے رخی کا احساس ہوا، میں نے اگلے ہی لمحے فیصلہ کر لیا کہ اب میں بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گی، اور شاید یہی میری زندگی کا سب سے غلط فیصلہ تھا۔ ارشد اور میری شادی کو 12 سال ہونے والے تھے، لیکن نہ ہی ہماری اولاد تھی اور نہ ہی ارشد کو اولاد کی خواہش تھی۔ میں ماں بن سکتی تھی، لیکن ارشد نے کبھی مجھے ماں بننے ہی نہیں دیا تھا۔ میں کبھی امید سے ہوتی تو وہ میرا بچہ ضائع کروا دیتا۔ اس بات نے مجھے پہلے ہی دکھی کیے ہوا تھا۔ ارشد جوان اور خوبصورت تھا، پیسے والا لڑکا تھا، لڑکیاں تتلیوں کی طرح اس کے آگے پیچھے منڈلاتی تھیں، اور ارشد بہت ہی دل پھینک تھا۔ وہ جہاں جاتا پارٹی کلب میں ضرور جاتا۔ وہ کاروبار کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں عیاشیاں بھی کر رہا تھا، اور میں صرف کاروبار دیکھ رہی تھی۔ میں ایک بچے کی خواہش رکھتی تھی، لیکن ارشد نے تو میری اس خواہش کو بھی پورا نہیں ہونے دیا تھا۔ اسی آگ میں جل کر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنا کاروبار علیحدہ کروں گی اور اپنی زندگی میں ارشد کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤں گی، اور اسی لیے میں نے زمان پر بھروسہ کر لیا تھا۔ ارشد چرس سمگلنگ کا کاروبار کرتا تھا، میں بھی اس کے کاروبار میں برابر کی شریک تھی۔ اس دن جب زمان نے مجھ سے موقع مانگا تو اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میری امیدوں پر کھرا اترے گا، اور اسی لیے میں نے اس پر بھروسہ کر کے اسے کام دیا، اور واقعی اس نے ایک رات میں اتنی زیادہ سمگلنگ کی جتنی میرے 7 آدمی مل کر کیا کرتے تھے۔ میں حیران رہ گئی تھی کہ زمان نے اتنی زیادہ سمگلنگ کس طرح کی تھی، کیونکہ امریکہ پولیس کو چکمہ دینا اور چوری چپکے یہ کام کرنا بہت ہی مشکل کام تھا، بلکہ ناممکن تھا۔ میرے آدمی بہت ہی زیادہ پرانے کھلاڑی تھے، اسی لیے وہ یہ کام کر لیا کرتے تھے، لیکن زمان تو اکیلے ہی بہت بڑا گیم کھیل گیا تھا۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ بظاہر ایک سیدھا سادہ اور ڈرائیور نظر آنے والا آدمی کتنا طاقتور ہے۔ اگلی رات جب وہ میرے کمرے میں آیا تو تنہا نہیں تھا، بلکہ کچھ عربی پولیس والے بھی اس کے ہمراہ موجود تھے۔ نہ صرف میرے گھر کو سیل کیا گیا تھا، بلکہ مجھے گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن میں پہنچا دیا گیا تھا۔
اسی رات ارشد بھی ایئرپورٹ پر پہنچا تھا اور اسے بھی ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی پہلی بار پولیسی تحویل میں موجود تھے۔ دراصل میرا میاں ہمیشہ مجھ سے ہی سارے کاروبار کے کام کروایا کرتا تھا اور میں نقاب میں چھپی رہتی تھی۔ میں نے کبھی کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا تھا، اس لیے پولیس مجھ تک نہیں پہنچ پاتی تھی، لیکن زمان نے بہت ہی چالاکی سے نہ صرف مجھے پہچان کر پکڑ لیا تھا بلکہ میرا سارا کاروبار اس نے ایک ہی رات میں جان لیا تھا۔ وہ میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ تیز نکلا تھا۔ ارشد کو جیسے ہی پتہ چلا یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے اور ہمارے پکڑے جانے میں میرا قصور ہے تو ارشد مجھے مارنے کے لیے میرے قریب چلا آیا۔ اگر عربی لڑکی اسے نہ روکتی تو شاید وہ میرا گلا دبا دیتا۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی کیونکہ امریکہ کا قانون بہت سخت تھا اور میں جانتی تھی کہ مجھے اس جرم کی کیا سزا ملنے والی ہے۔ میرا میاں ایک مکار انسان نکلا تھا جس نے سارا کاروبار میرے نام پر کیا تھا اور کاروبار کو چہرہ بھی میرا ہی دیا تھا۔ اس نے نہ ہی مجھے شادی شدہ زندگی کی کوئی خوشی دی تھی اور نہ ہی مجھے ماں بننے کا سکھ حاصل ہو سکا تھا۔ میری زندگی میں سب کچھ ویسا ہی ہوتا تھا جیسے ارشد چاہتا تھا، جبکہ میں نے اس سے محبت کی شادی کی تھی اور میں آخر تک اس شادی کو نبھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن ارشد کو عیاشیوں کی اس قدر عادت پڑ گئی تھی، آئے روز وہ کسی نہ کسی حسین لڑکی کو اپنی سیکرٹری رکھ کر اس کے ساتھ پاکستان چلا جاتا تھا۔ اگر ارشد میرے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھتا تو شاید میں بھی کبھی زمان کی باتوں میں آ کر اس پر بھروسہ نہ کرتی، بلکہ ارشد کو اس کے بارے میں بتاتی۔ پولیس نے ہر وہ جگہ ٹریس کر لی تھی جہاں ہماری طرف سے سمگلنگ سپلائی ہوتی تھی۔ بہت سارے لوگ پکڑے گئے تھے۔ ایک بہت لمبا کاروبار کا سلسلہ تھا جو میری ایک غلطی سے ختم ہو گیا تھا۔ میں نے پولیس میں اپنا ریکارڈ دے دیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب یہاں سے بچ نکلنا ممکن نہیں ہے اور اگر ہم کسی طرح باہر نکل بھی جاتے ہیں تو ارشد خود اپنے ہاتھوں سے مجھے مار دیتا کیونکہ میں نے اس کا بنا بنایا کاروبار اجاڑ دیا تھا۔ آج میں جیل میں سلاخوں کے پیچھے بیٹھی ہوں اور اپنی سزا کے انتظار میں ہوں۔ مجھے اور میرے میاں کو بہت سخت سزا ہونے والی ہے کیونکہ ہم نے بہت سے جوان لڑکے لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کی ہیں۔ زمان پٹھان ضرور تھا لیکن وہ ایک عربی پولیس والا تھا اور اس نے پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنا فرض نبھایا تھا۔ کبھی کبھی وہ مجھ سے ملنے کے لیے جیل کے اندر چلا آتا تھا لیکن میں اسے دیکھ کر ہمیشہ اپنا چہرہ موڑ لیتی۔ میں نے اسے ایک موقع دیا تھا اور واقعی اسے ایک موقع نے میری پوری زندگی بدل دی تھی۔ میں اپنے بڑے سے بنگلے سے اٹھ کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئی تھی۔ زمان نے مجھے احساس دلایا تھا کہ میں جس راستے پر چل رہی تھی وہ تو سراسر غلط تھا۔ لڑکے لڑکیاں ڈرگس کی لت میں پڑ کر اپنی زندگیاں ہار رہے تھے۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف میرے نام پر ہو رہا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، ارشد کی محبت میں صحیح اور غلط بھول گئی تھی اور بہت بڑا نقصان پایا تھا۔ میں اپنی سزا کی منتظر ہوں اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھی ہوں اور دعا کیجیے گا کہ خدا میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میرا ضمیر مطمئن ہو جائے کیونکہ جب سے زمان نے میرے ضمیر کو جگایا ہے میرے لیے ایک پل گزارنا مشکل ہو گیا ہے۔